روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے، چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے۔ ایک دیوانہ مسافر ہے میری آنکھوں میں، وقت بے وقت ٹھہر جاتا ہے چل پڑتا ہے۔ اپنی تعبیر کے چکر میں میرا جاگتا خواب روز سورج کی طرح گھر سے نکل پڑتا ہے۔ روز پتھر کی حمایت میں غزل لکھتے ہیں، روز پتھر کی حمایت میں غزل لکھتے ہیں، روز شیشوں سے کوئی کام نکل پڑتا ہے۔ اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو، اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ یہ اشعار اس عظیم اور نڈر شاعر کے ہیں جس کا تھا چہرہ کتابی، آنکھیں نیم خوابی، ستواں ناک زباں بے باک، بڑے بڑے کان بلندی کا نشان، تا بحد نظر پیشانی ذہانت کی کہانی۔ یہ تھے شاعر ترادار، ممتاز فنکار، مشاعروں کی شان، محفلوں کی جان، نا واقف کمزوری و شہزوری، یعنی ڈاکٹر راحت اندوری، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان کی اردو زبان اور شاعری کے لیے ان کی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر راحت اندوری کا تعلق ہندوستان کی ریاست مدھیہ پردیش کے شہر اندور سے تھا۔ وہ 1 جنوری 1950 کو اندور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی اسباق گھر میں پڑھے، پھر اعلیٰ تعلیم کی سیڑھیاں چڑھے۔ اردو میں MA پاس کیا، خود کو PhD سے روشناس کیا، درس و تدریس کو پیشہ بنایا، IK کالج میں پڑھایا۔ دنیا بھر میں جہاں بھی اردو شاعری کا ذوق رکھنے والے افراد موجود ہیں وہاں انہیں بخوبی جانا پہچانا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل ہندوستان میں برسر اقتدار مودی سرکار کی مسلمان دشمن پالیسیوں پر ہندوستان کے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے انہوں نے ایک مشاعرے میں غزل پڑھی جس کا یہ شعر بے تحاشا مقبول ہوا۔ آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے۔ کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ ان کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہوا کہ وہ ایک ٹی وی شو میں مہمان خصوصی بن کر گئے۔ اسی شو کے دوران ایک نوجوان نے ان سے کہا کہ مجھے شاعری کا بہت شوق ہے اور مجھے آپ کے شعر کہنے کا انداز بہت ہی پسند ہے، اور میں آپ کی طرح شعر کہنے کی کوشش تو کرتا ہوں مگر کہہ نہیں پاتا۔ اس نوجوان کے جواب میں ڈاکٹر راحت اندوری نے ایسا جملہ کہا جو ہر نوجوان کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ اپنی پہچان خود بناؤ، کوئی ایسا انداز اپناؤ کہ لوگ تمہیں تمہارے انداز سے پہچانیں۔ ان کی شاعری کا ایک منفرد ہی انداز تھا۔ جب وہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ظلم پر آواز اٹھاتے اور شعر کہتے تو ایوان سیاست میں ان کے نام سے زلزلہ آ جاتا تھا۔ جب وہ کہتے تھے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، اور اتنا کہہ کر وہ تیز قہقہا لگاتے جیسے حکمرانوں کو تنبیہ کر رہے ہوں کہ سنبھل جاؤ، ہم بھی کسی آندھی یا کسی طوفان سے کم نہیں۔ ان کی قد آور شخصیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوستان سمیت دنیا کی کئی یونیورسٹیز میں ان کی شخصیت اور شاعری پر PhD کی جا رہی ہے۔ مگر جس شخص کی اردو زبان اور ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت ضرورت تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے اور 11 اگست 2020 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ خدا ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اب مودی کی اس انداز میں کون خبر لے گا کہ وہ جھوٹ بہت شاندار بولتا ہے؟ کون کہے گا کہ تیرے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے؟ یہ راحت ہی کہہ سکتے تھے اور راحت ہی چلے گئے۔
اپنے نغموں سے ہندوستان میں موجود اقلیتوں کے زخم پر مرہم رکھنے والے، راحت پہنچانے والے چلے گئے۔ افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا۔ 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل دی وائس آف ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔